کیوں دی گئی؟ رات کی اتنی فضیلت کیوں؟ اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے ماہ ہیں 12 مہینے جو ہیں اس میں سے یہ مہینہ ہی سارے مہینوں کا سردار کیوں قرار دیا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسرے مہینے بھی تھے، جبکہ جو ہے ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے جس کو عام طور پہ بقرعید کا مہینہ آپ کہتے ہیں، وہ مہینہ بھی بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن رمضان کے مقابلے میں کوئی مہینے کی فضیلت نہیں۔ ماہ محرم بڑی عظمت والا مہینہ ہے، کئی انبیاء کو مصائب سے نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی آگ سے، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اب اگر بتاتے جاؤں تو کئی انبیاء اکرام ہیں جن کے جو ہے ماہ محرم میں اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن 10 محرم کو ان کو نوازا اور ان کو انعام اکرام سے سرفراز فرمایا۔ عزیزان گرامی، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک روایت کے مطابق قیامت بھی یوم عاشورہ جمعے کے دن ہی قائم ہونے والی۔ اب یہ اس کے باوجود وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت کسی اور مہینے کو نہیں ہے جو اس ماہ مبارک کو۔ فضیلت کیا ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھی، تو وہ فرض کے برابر اس کا ثواب ہو گیا۔ عام دنوں کی جو فرض ہوتی اس کے برابر ثواب۔ اگر آپ نے ایک فرض ادا کی تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور 4 رکعت عشاء کے ادا کیے تو آپ نے گویا کہ 70 عشاء کی نمازیں 4 رکعت ادا کیا، اتنا بڑا ثواب۔ حد یہ کہ روزے فرض ہوئے، سب روزے کی جو عبادت ہے اس پہ سنتے رہتے، میں زیادہ نہیں، تھوڑا سا عرض کروں گا۔ اب کہا گیا کہ تم اس ماہ مبارک میں جب روزے دار ہو، تم سوتے رہو تو وہ بھی عبادت میں شامل ہوا۔ روزدار کا سونا عبادت میں شامل۔ اب آپ دیکھیں کتنی زبردست فضیلت ہے، اتنی فضیلت مالک آخر آپ نے دی کیوں اس ماہ مبارک؟ پھر یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے آپ سب روزہ رہ رہے ہیں، ایمان اور احتساب کے شرط ہے، مگر ایمان بھی ہو احتساب بھی ہو۔ اب میں یہ موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات میں جاؤں، کسی اور موقع پہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سارے پچھلے گناہ معاف، مالک اتنی عظمتیں اس ماہ مبارک کی کیوں رکھی؟ پھر فرمایا تمہارے میرے بندو، تمہاری عبادتوں میں یہ شر کی شیاطین داخل ہو کے تمہاری عبادتوں خراب کرتے ہیں، ہم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ پابا زنجیر کر دیے جائیں، اب وہ تمہاری عبادتوں میں بھی خلل نہیں کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا فضیلتیں اس ماہ مبارک کی! ہم نے کبھی ان پہ غور کیا نہیں کہ مالک اتنی فضیلتیں کیوں رکھی؟ پھر فرمایا روزداروں کے لیے خاص دروازہ ہے ریان، جس سے جو ہے روزدار داخل کیے جائیں گے جنت۔ کیا فضیلت ہے! آپ دیکھیے پھر اب یہ رات جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ تو ماہ مبارک کی فضیلتیں ہو گئی۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا گیا کہ یہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ترین رات۔ سب اتنی ایک رات کی اہمیت، 1000 مہینوں سے بڑھ کے 84 سال کچھ ماہ ہوتے ہیں، اتنی 84 سال سے کیا ایک رات کی عبادت؟ کیا پوچھے مالک وجہ کیا؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر۔ پھر فرمایا حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ،
اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا بعض مفسرین کے مطابق، بعض وہ شب برات کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ شب قدر ہی ہے، اللہ عالم۔ تو یہ اتنی فضیلت والی رات کس وجہ سے؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، یہ واضح کتاب کو ہم نے نازل کیا اس رات میں، روشن کتاب، سب کتاب ہے اصل جس کی نزول کی وجہ سے ماہ مبارک کیا؟ ماہ مبارک کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب یہ مہینہ اس لیے عظمت والا ہو گیا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ معلوم ہو رہا قرآن مجید ایک زبردست کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ زبردست بھی زبردست کتاب ہے، اور اس کی عظمتیں کیا کہنا کہ اللہ کا سب سے مخالف فرشتہ، سارے فرشتوں کا سردار جس کو روح القدس کہا جاتا ہے، قرآن نے جس کو روح القدس قرار دیا اور عام الفاظ میں جبریل امین ہم کہتے ہیں، وہ لے کر آئے۔ کس کے اوپر لے کر آئے؟ آپ پہ، میرے پہ، عام انسانوں پہ، کسی ولی پر نہیں، عام نبی پر نہیں، سردار الرسول، سارے رسولوں کے سردار، آقا نامدار احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر نازل کیا۔ کہا جو لے کے آنے والا اس کتاب کو عظیم المرتبہ، جس کے اوپر نازل کی جا رہی ہے وہ سب سے عظیم المرتبہ۔ اب قرآن کی کیا اہمیت بتائی جا رہی کتاب کی۔ سب یہ کتاب ان کو نہیں دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، دنیا میں توریت کا چلن ہی نہیں۔ پھر میرا چیلنج یہ ہے کہ جس زبان میں توریت نازل کی گئی کوئی بتائے اس زبان میں ہے کیا، اور ایک نسخہ موجود نہیں، سارے ترجمے سب۔ میں زبور کی بات تو چھوڑتا ہوں، انجیل پہ آتا ہوں کیونکہ یہ دو قومیں بہت زیادہ ہیں اس وقت۔ بائبل جس کو آپ کہتے ہیں، سب ایک نسخہ بتا دیجئے جس کو اوریجنل لینگویج میں اللہ نے نازل کیا، اصلی زبان میں موجود ہو، کوئی نہیں کہتا۔ ان سے جب پوچھا جائے، سب 104 اناجیل تھے، بائبلز تھے، اس کا بھی بڑا مذاق کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ 104 ہے، کون کیا کیا پڑھیں گا، کس کو صحیح سمجھے گا؟ تو فیصلہ ہوا کہ انگلینڈ میں پورے بڑے بڑے ان کے پوپس پادری جمع ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بڑے بینچ پہ ان کتابوں کو جمع دیا جائے 104۔ دیکھیے آپ، یہ بھی ایک بڑا جوگ ہے، اور چو طرف سے اس بینچ کو ہلایا گیا، ٹیبل کو، اس ٹیبل کو ہلایا گیا، وہ ٹیبل ہلایا گیا تو گرتے گئے 100 گر گئے، 4 بچ گئے، وہ 4 نہیں گرے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں میں، کوئی مذاق نہیں ہے یہ۔ تو بولے صاحب یہ 4 ایتھنٹک ہے، کسی چیز کے اصلی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ یہ نہیں گرے۔ اب آپ ان سے پوچھئے، ٹھیک ہے صاحب اب 4 آپ بولتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، ہم جھگڑا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس 4 میں آپ یہ بتا دیجئے کہ ایکچولی بائبل کون سی ہے، حقیقی انجیل کون سی ہے؟ وہ کہیں گے ہم کسی ایک کے بارے میں شورلی یہ نہیں کہہ سکتے، یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے دس از انجیل، ہم یہ کہتے ہیں انجیل ان 4 میں ہے۔ دیکھیے آپ، وہ بھی یقین سے نہیں، 4 میں بھی کہاں انجیل ہے؟ تو وہ اصلی زبان میں ہی نہیں موجود پیغام میسیج جس کو لے کے یہ پھرتے ہیں ساری دنیا میں، کرسچنز، ان کے پریچرز، تبلیغ کرنے والے، بھائی آپ کی کتاب اصلی زبان میں نہیں۔ اب ایک تو نازل کی گئی اتنی زبردست، اب اس کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ جس زبان میں نازل کی گئی اسی زبان میں موجود آج تک، جس وقت نازل ہوئی اس وقت سے اسی حالت میں موجود۔ صاحب یہ تو مسلمان حفاظت کرے، چھوڑیے مسلمانوں کی۔ اگر آج مسلمان طے کرے خدا نہ خواستہ بالفرض ہم قرآن کو مٹا دیں گے، ساری دنیا کو ساتھ لے لیں، قرآن کے ایک حرف کو بھی نہیں مٹا سکتے، مسلمان بھی چاہیں۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، تمہاری نہیں۔
تم بھی اگر مٹانے پہ آ جاؤ مسلمانوں نہیں مٹا سکتے. یہ زبردست عظیم کتاب ہے. تم ساری دنیا انسانوں سے مل لو, جنوں سے مل لو, ملنے کو. پھر دوسرا چیلنج, ذرا اس کی عظمت بتا رہا ہوں, اس کے بعد پھر آتا ہوں. دوسرا چیلنج یہ, وہ مشرک بڑے بڑے سردار, کیسے سردار, زبردست شاعر, زبردست خطیب, اوریٹر, تقریر کرنے والے, زبردست. وہ لوگ بولنے لگے ارے بھائی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ جادو کا کلام ہے. بولے جادو ہے, جادو ہے. کسی نے کہا شعر ہے, شعر ہے, اشعار ہے. کسی نے کہا کہانت ہے, کہانت ہے. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, انکار کرے. فرمایا گیا ایسی بات ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. فاتو بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے, جب ہم چیلنج کرتے ہیں کیسی صورت بنا, پہلے کتاب بنا کے لاؤ, وہ نہیں ہو سکا تو پہلے ایک صورت بنا کے لاؤ, ایک سورہ. آپ کو معلوم ہے 3 صورتیں ایسی ہیں جو 3 آیتوں پر ہے. Only 3 verses are there in these 3 surahs. معلوم ہے آپ, سورۃ العصر, سورۃ الکوثر, سورۃ النصر. اس میں سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر. 3 آیتیں ہیں. الفاظ کے اعتبار سے آیتیں تو سب تینوں میں 3 ہی بنا لو. کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ میرے کو نہیں, جاہل آدمی کو جس کو عربی نہیں آتی. آپ کو نہیں جس کو عربی نہیں آتی. اب وہ تھوڑا بہت بول چال سیکھ لیے, تھوڑا سیکھ لیے, اور بات ہے. لیکن وہ عرب ایسی عربی بولنے والے کیسی عربی بولتے میں ذرا بتاتا ہوں. جب ہم ایم اے میں عربی پڑھے تو سب مولقات بولتے, تو 7 شاعروں کے کلام پڑھے. تو ہم پڑھے تو اشش کریں, خالی اپنے محبوبہ کی تعریف میں 5 سے 7 ہزار شعر کا قصیدہ لکھا ہو, اور اس کے آنکھوں کی تعریف میں 1,500 شعر لکھا, آنکھ کی تعریف. ہم بولے واہ, کسی زبان میں یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو سب مثال, ایگزامپلس, کیونکہ بچے بیٹھے ہوئے اردو بھی نہیں آتی بعض بچوں کو, ایگزامپلس ایسے تشبیہات ایسے نہیں مل سکتے کسی. ہرن کی آنکھ سے تشبیہ دیا تو 500 شعر لکھا. ہم اشش کریں, تعجب کریں, کیا عربی زبان. آپ کو معلوم ہے خالی اونٹ کے لیے قرآن مجید میں مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہوں, میں حافظ نہیں ہوں, معمولی سی طالب علم, قرآن کا 2 لفظ عام طور پہ استعمال ہوئے, جمل اور ابل, قرآن میں استعمال ہوئے. عرب جو ہے 250 لفظ بولتے اونٹ کے لیے, کتنے 250 ورڈز عربی زبان میں خالی اونٹ بولنے کے لیے. کیسی زبردست زبان, کتنی معرکت ہو رہا ہے. اور وہ عرب جو ایک جانور کے لیے 250 لفظ استعمال کرتے, گھوڑے کے لیے 450 لفظ, 400 چلر, لگ بھگ 450. ایسی عربی زبان. وہ عرب جو اتنے استعمال کرتے, ہم ایک سے ایک چیز کے نام 2 3 بولے, ہم جانتے ہیں ایک ہی نام بس ہے نا. وہ کیا معاملہ زبان کی فصاحت اور بلاغت. پڑھے تو آپ, اگر شاعری پڑھیں آپ سب مولقات کی, تو اس میں وہ سب محبوب کی تعریف, محبوبہ کی تعریف, ایسے اشعار کوئی خاص نہیں. لیکن عربی ادب اگر کوئی جانتا ہو تو تعجب کرے کہ کیا اشعار. ساتھ ان کو چیلنج کیا گیا, فاتو بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم ان کنتم صادقین. کوئی کوشش نہیں, ایک جنا کوشش کرا, سورہ فیل کی توڑ پہ کچھ لکھا, تو ان کے ساتھیوں نے حضرت اتاری, یہ کہاں کلام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا کلام کیا مخالفت, اتاری کیا لگا دیا, ہاتھی ایک دم والا. وہ سورہ فیل کو دیکھ, یہ تیرے کلام کو دیکھ, اتار, کعبے پہ لگایا تھا. تو ان کے ساتھیوں نے اتروا دیا اس کو. دیکھیے آپ, اتنی زبردست عظیم کتاب عاجز آگے نہیں لانا. ایک جگہ کیا, اگر تم یہ کرتے ہو, قرآن میں کہا گیا تم ان سارے انسانوں کو اور سارے جنوں کو مدد کے لیے بلا لو. پھر فرمایا گیا ماں سوا اللہ کے جس کو بلاتے بلا لو, تو بھی تم نہیں لا سکتے. ایسا کرنا, اس کی بڑی عظمت, یہ اس کا کتنا زبردست چیلنج ہے. دیکھیے قرآن ایسی عظیم کتاب. ایک اور چیز میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک حرف, ایک لیٹر, ایک الفابیٹ جس کو آپ کہہ سکتے, یہی بدلنا تو دور کی بات ہے. اعراب بولتے حرکات بولتے زبر زیر پیش کو عام الفاظ میں, فتح ضمہ کسرہ جس کو بولا جاتا ہے, یہ نہیں بدل سکتے. اگر میں غلطی سے کہیں فتح کی جگہ ضمہ سے پڑھ دیا, حافظ صاحب پکڑ لیں گے, متین صاحب غلط پڑھے آپ. ایک بچہ معاملی چھوٹا بچہ اگر وہ سورہ یاد پڑھے گا, صاحب غلط پڑھ دیا.
حرف نہیں بدل سکتے، آواز جس کو بولتے ساؤنڈ، یہ نہیں بدل جا سکتا۔ ساری دنیا میں ایک ہی چھونگا، کوئی بھی خارج اٹھا کے دیکھ لو آپ سنتے ہوئے، اس میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ لا مبدل لکلماتی، یاد رکھ لو اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے، اس کا بدل کے بتاؤ ذرا، دیکھیے پوری کوشش کر کے تھک گیا اسرائیل، قرآن مجید کو بدل دیا جائے، بہت بڑی یہودیوں کی سازش ہے، نہیں ہو سکا، ناکام ہو گیا۔ یہ کتاب اتنی زبردست کتاب، زبردست کتاب، عظمت والی سب، اور کیا عظمت والی۔ ذرا آپ میں اپنا مقام جانے، میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ انسان، ٹھیک ہے انسان ہے، آپ عام انسان نہیں ہیں۔ You are not a common human being، آپ عام انسانوں کی طرح انسان ہیں۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ کس وجہ سے؟ دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، دوسرے آپ کی طرف اللہ نے قرآن مجید بھیجا، آپ کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس وجہ سے آپ زبردست ہے۔ میں نے کروں، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین گروہ انسانوں، یو آر دا بیسٹ ان دا ہیومن بینگ، یو آر دا بیسٹ کریشن، تم بہترین ہو۔ کیا ہے؟ خیر امت ہو، بہترین امت ہو تم، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو، اور اللہ پر ایمان اور یقین رکھتی ہو، اللہ کے ساتھ۔